ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں شام سخن۔ ایک حسین اور یادگار شام، سخنور و سخن فہم سامعین کے لیے۔ معروف شاعر و ادیب، غزل گائک، گیتکار، ناول نگار افسانہ نگار اور مصنفین کا مختصر تعارف اور دل کو چھو جانے والی حقیقت سے قریب ترین کہانیاں۔ اردو ادب کی ایک خوبصورت جھلک۔ صرف خوشبو کی بات ہوتی ہے جب بھی اردو کی بات ہوتی ہے، نرالی شان عجب آن بان بولتی ہے، چہار سمت جو اردو زبان بولتی ہے۔ مسلسل جھانک آئے ہم زبانوں کے خزانوں میں، لگی اردو ہی پیاری ساری دنیا کی زبانوں میں۔ پریشاں ہے پر اپنی آن اپنی شان رکھتی ہے، اڑا کرتی ہے شاہی کی طرح اونچی چٹانوں میں۔ آئیے سنتے ہیں شام سخن۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ایک دفعہ پھر شام سخن کی خوبصورت محفل میں حاضر ہیں۔ میں ہوں عبداللہ عباسی، میرے ساتھ رضیہ اشرف اور برکت خان۔ آج کی خوبصورت شام اردو ادب کے حوالے سے ایک معروف شخصیت، ادیب، شاعر، صداکار، ماہر نشریات، معروف ادیب پطرس بخاری کے چھوٹے بھائی سید ذوالفقار علی بخاری کے نام۔ سید ذوالفقار علی بخاری پشاور میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج پشاور سے میٹرک اور اورینٹل کالج لاہور سے منشی فاضل کیا۔ 1929 میں ملٹری بورڈ آف ایگزامز شملہ میں بطور مترجم ملازم ہوئے۔ 1935 میں آل انڈیا ریڈیو کے دہلی اسٹیشن سے وابستہ ہو گئے۔ 1938 میں براڈ کاسٹنگ کی تربیت حاصل کرنے لندن گئے۔ 1940 میں جوائنٹ براڈ کاسٹنگ کونسل لندن میں کام کیا۔ اسی زمانے میں بی بی سی سے اردو سروس شروع کی گئی۔ لندن سے واپس آ کر ممبئی اور بعد ازاں کلکتہ ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن کا اجرا ہوا تو 3 ماہ اس کے جنرل مینیجر بھی رہے۔ شعر و ادب اور اسٹیج سے بچپن سے ہی دلچسپی تھی۔ اعلیٰ درجے کے براڈ کاسٹر تھے، آواز نہایت پرسوز سحرانگیز تھی، مرثیہ خوانی شعر خوانی میں یکتا تھے۔ ریڈیو اردو ڈرامے نے انہی کی بدولت مقبولیت حاصل کی۔ فارسی، اردو، پنجابی اور انگریزی پر یکساں عبور حاصل تھا۔ بنگالی، برمی اور پشتو بھی جانتے تھے۔ وہ تصانیف سرگزشت بخاری یادگار یادیں چھوڑی۔ ذوالفقار علی بخاری کی سرگزشت کا دیباچہ آغا عبدالحمید نے لکھا اور اس میں ایک قول سچ جھوٹ کے پرکھنے کا معیار لکھنے والے کی اہلیت اور قوت اظہار کی قابلیت سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ سچ معلوم ہوتا ہے تو وہ سچ ہے۔ ہمارے ہاں جو خود نوشت سوانح عمریاں لکھی گئی ہیں ان کو پرکھنے کا آغا صاحب نے خوب معیار مہیا کیا ہے۔ اختر الایمان نے اپنی خود نوشت میں لکھا ہے کہ میں اپنی جوانی کے واقعات بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہ سچ بھی ہوں گے تو لوگوں کو جھوٹ معلوم ہوں گے۔ اور شہاب صاحب نے
اپنے افسانوں کو بھی اس چابک دستی سے پیرہن بیان سے آراستہ کیا ہے کہ لوگ انہیں سچ جاننے لگے، اور جوش صاحب نے اپنی زبان کے زور پر پوری تاریخ مرتب کر ڈالی۔ عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ سرگزشت والد ذوالفقار علی بخاری کے والد قبلہ سید محمد اسد بخاری، ہم دونوں باقاعدہ صاحب سلسلہ بزرگ تھے۔ بخاری صاحب لکھتے ہیں کہ بھائیوں نے اپنے اندر بیعت لینے کی صلاحیت نہ پائی تو یہ سلسلہ ترک کر دیا۔ عبدالمجید سالک صاحب نے اپنی سرگزشت میں ذکر کیا ہے کہ وانا میں چیف کمشنر کے ساتھ ایک صاحب سید محمد رفعت شاہ بخاری بھی آئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ہمارے احمد شاہ بخاری پطرس کے بڑے بھائی تھے۔ پطرس اور ذوالفقار علی بخاری دونوں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے۔ پہلے پطرس بخاری ریڈیو میں گئے، پھر ذوالفقار صاحب کا چناؤ ہوا، مگر انہوں نے وضاحت کر دی کہ بھائی صاحب چناؤ کرنے والے بورڈ میں حکومت پنجاب کے نمائندے کے طور پر شریک ہونے دہلی گئے تھے۔ جب وہ معلوم ہوا تو چھوٹا بھائی انٹرویو دے رہا ہے تو بورڈ میں شرکت سے انکار کر دیا۔ چھوٹے بخاری ڈائریکٹر آف پروگرامز منتخب ہوئے۔ بڑے بخاری صاحب کو فیلڈر نے ڈپٹی کنٹرولر مقرر کیا تھا۔ اس پر بہت ہنگامہ ہوا۔ وقتی طور پر انہیں دہلی سیشن کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ رفتہ رفتہ وہ ڈپٹی کنٹرولر پھر کنٹرولر بنے۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ دونوں بھائی بہت ذہین اور اپنے کام کے ماہر تھے۔ بخاری برادران کی یہ وجہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی پر ہاتھ بھی چھوڑ بیٹھتے تھے۔ چھوٹے بخاری بڑے بھائی کے لیے ہمیشہ بھائی صاحب کا لقب استعمال کرتے تھے۔ اس وجہ میں آخر تک کوئی تبدیلی نہیں آئی، مگر سالک صاحب نے یاران کہن میں ایک دلچسپ بات لکھی کہ پطرس کے ہاں بیٹھک تھی۔ چھوٹا بھائی مہمانوں کی خاطرداری اور تواضع مصروف تھا اور بڑے بھائی اس پر تحدیدی کے ساتھ حکم چلا رہے تھے۔ چھوٹے بخاری نے ضد ہو کر سالک صاحب سے کہا کہ فارسی والوں نے کیا خوب بات کہہ رکھی ہے کہ سگ باش برادر خورد باش۔ پطرس نے بات سنی انسنی کر دی۔ سالک صاحب اب یوں کہا جاتا ہے سگ باش برادر سگ مباش۔ ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل فیلڈن سے تو ان کی خوب گھٹتی تھی۔ ان کا آغاز ان کے انٹرویو کے دن ہی ہو گیا تھا۔ یہ شملہ سے دہلی پہنچے اور سیدھے ریڈیو اسٹیشن گئے۔ شملہ میں انگریزی گرم سوٹ ٹائٹ رکھا تھا، اس میں دہلی آ گئے۔ یہاں دہلی میں آگ برس رہی تھی۔ فیلڈن صاحب ڈائریکٹر جنرل ایک بنیان پہنے ہوئے کھڑے تھے۔ بخاری صاحب کے ہاتھ میں کسی راجہ مہاراجہ کے دیے ہوئے 2 پالتو کتوں کی زنجیریں تھیں۔ اس نے جو کتوں والے صاحب کو سوٹ بوٹ میں ملبوس دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ پہلے تو اس نے سوٹ بوٹ پر خوب ملائیاں انہیں سنائی، پھر کہنے لگا کہ مستزاد یہ کہ تم اپنے ساتھ ایک کتے کیوں لیے پھرتے ہو؟ بخاری صاحب نے تحمل سے جواب دیا، محض اس لیے کہ یہ میرے سوٹ بوٹ پر اعتراض نہیں کرتے۔ بس فیلڈن ان کا گرویدہ ہو گیا۔ اس نے بھی وفا کی، بخاری صاحب نے اس سے بڑھ کر وفا کی۔ جب تک دونوں اس محکمے میں اکٹھے رہے، دونوں یکجان 2 غالب بن کر رہے۔ ذوالفقار بخاری بمبئی ریڈیو کے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے۔ ایک مرتبہ ان کے گھر 2 مہمان تھے، ایک استاد بندو خان اور دوسرے مرزا یگانا۔ ملاقات ہوئی تو استاد بندو خان نے پوچھا، یہ سارا دن آپ کمرے میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ مرزا نے جواب دیا، شعر کہتا ہوں۔ بندو خان نے پوچھا، دن میں کتنے شعر کہہ لیتے ہو؟ فرمایا، کبھی کبھی ایک شعر کہنے میں کئی ہفتے گزر جاتے ہیں۔ بندو خان بولے، ریاض کی کمی معلوم ہوتی ہے۔ یہ سرگزشت اپنے مواد کے اعتبار سے بہت دلچسپ ہے۔ بخاری صاحب کا انداز بیاں ہو اور ریڈیو کی باتیں ہوں تو وہ کہیں اور سنا کرے کوئی کا مضمون ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بخاری کی سرگزشت اپنی سادگی اور پرکاری کی وجہ سے اردو کی چند یادگار خود نوشتوں میں شمار کی جائے گی۔ سامعین، ہمارا آج کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ شام سخن کی یہ خوبصورت محفل کے ساتھ آئندہ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے
इजाजत दीजिए। और अब चलते चलते एक कहानी। प्यारे अब्बू जान और अम्मी जान, मुझे आज मुल्क से बाहर आए हुए 5 साल हो गए हैं और मैं अगले माह अपने वतन वापस आने का इरादा कर रहा हूँ। मैंने अपने वीजे के लिए जो कर्ज लिया था वो अदा कर चुका हूँ और कुछ अखराजात पिछली छुट्टी पर हो गए थे, तोहफे तोहफ लेने में और कुछ दीगर अखराजात। अब मेरे पास कोई बड़ी रकम मौजूद नहीं, लेकिन मेरी सेहत अभी ठीक है और मैं खुद को इस काबिल समझता हूँ कि अपने मुल्क आकर कोई भी अच्छी नौकरी कर सकूं और घर के अखराजात चला सकूं। ये जगह मुझे पसंद नहीं आ रही है, अपने घर रहना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है इस बारे में? आपका बेटा। तुम्हारा खत मिला और हमें तुम्हारी छुट्टी के बारे में पढ़कर खुशी हुई। बाकी तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि घर की हालत बहुत खराब हो रही है और तुम जानते हो बरसात शुरू होने वाली है। घर चूंकि पुरानी ईंटों और लकड़ियों से बना है, इसलिए इसकी मरम्मत पर काफी खर्चा आएगा। हम सोच रहे हैं कंक्रीट और सीमेंट से बना हुआ घर हो तो बहुत अच्छा हो। एक अच्छा और नया घर वक्त की जरूरत है। तुम जानते हो यहाँ के क्या हालात है। अगर तुम यहाँ आकर काम करोगे तो अपनी महदूद सी कमाई से घर कैसे बनाओगे? खैर, घर का जिक्र तो वैसे ही कर दिया था, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी प्यारी अम्मी और अब्बू। प्यारे अब्बू जान और अम्मी जान, मैं हिसाब लगा रहा था, आज मुझे परदेश में 10 साल हो चुके हैं। अब मैं अक्सर थका थका रहता हूँ, घर की बहुत याद आती है और इस रेगिस्तान में कोई साथी नहीं। मैं सोच रहा हूँ अगले माह मुलाजमत छोड़कर हमेशा के लिए घर आ जाऊँ। 10 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पक्का घर बन चुका है। जो कर्जे थे वो भी मैं उतार चुका हूँ। अब चाहता हूँ कि अपने वतन आकर रहने लग जाऊँ। अब पहले वाली हिम्मत तो नहीं रही, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ करके टैक्सी चलाकर घर का खर्च चला लूंगा। इस रेगिस्तान से मेरा जी भर गया है। अब अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है? आपका प्यारा बेटा। तुम्हारा खत मिला और हम पछता रहे हैं उस वक्त को जब हमने तुम्हें बाहर जाने दिया। तुम हमारे लिए अपने लड़कपन से ही काम करने लग गए थे। एक छोटी सी बात कहनी थी बेटा। तुम्हारी बहन अब बड़ी हो गई है, उसकी उम्र 20 से ऊपर हो गई है। उसकी शादी के लिए कुछ सोचा? कोई बचत कर रखी है उसके लिए? बेटा, हमारी तो अब यही ख्वाहिश है कि तुम्हारी बहन की शादी हो जाए और हम इत्मीनान से मर सके। बेटा, नाराज मत होना, हम तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते। बाकी जो तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी प्यारी अम्मी और अब्बू। प्यारे अब्बू जान और अम्मी जान, आज मुझे परदेश में 14 साल हो गए। यहाँ कोई अपना नहीं है। दिन रात गधे की तरह काम करके मैं बेजार हो चुका हूँ। दिन भर काम करता रहता हूँ। जब रात को घर लौट कर आता हूँ तो जिसे में बहुत दर्द होता है, क्योंकि सारे काम मुझे खुद करना पड़ता है। खाना पीना भी मुझे खुद ही करना पड़ता है। बस अब मैं वीजा खत्म करवा कर वापस आने का सोच रहा हूँ। बहना की शादी हो चुकी है, अब वो अपने घर सुखी है। अल्लाह के करम से आप लोगों को मैंने हज भी करवा दिया है और कोई कर्जा भी बाकी नहीं है। बस कुछ बीमार रहने लगा हूँ, लेकिन जब घर आऊंगा घर के पुरसुकून माहौल में रहूंगा और घर का खाना खाऊंगा तो इंशाअल्लाह अच्छा हो जाऊंगा। अब भी मुझ में इतनी सकत है कि कोई हल्का काम जैसे प्राइवेट गाड़ी चला लूंगा। आपका प्यारा बेटा। बेटा, हम तुम्हारा खत पढ़कर काफी देर तक रोते रहे। अब तुम परदेश मत रहना, लेकिन तुम्हारी बीवी ने कुछ कहना था तुमसे, उसकी बात भी सुन लो। मुझे सिर्फ आपसे इतना कहना है कि मैंने कभी आपको किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया और किसी चीज के लिए कभी जिद नहीं की, लेकिन अब मजबूरी में कुछ कहना पड़ रहा है मुझे। आपके भाई की शादी के बाद आपके वालिदैन तो मुकम्मल तौर पर हमें भूल चुके हैं। उनका तमाम प्यार नई नवीली दुल्हन के लिए है।
میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ آبائی گھر بھی اسی کو دینے کا سوچ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر آپ یہاں آ گئے وہ مستقبل کبھی اس بات پر جھگڑا ہو گیا تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کہاں جائیں گے؟ اپنا گھر ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہاں رہ کر ہم کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتے، لیکن میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ آپ خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے۔ آپ کی پیاری شریک حیات۔ 1900 سال چل رہا تھا پردیس میں، اور 20واں بھی جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ ہمارا نیا علیحدہ گھر مکمل ہو چکا ہے۔ اب تمام قرضوں کی بوجھ سے کمر سیدھی ہو چکی ہے میری۔ اب میرے پاس ریٹائرمنٹ فنڈ کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اتنے لمبے عرصے اپنے گھر والوں سے دور رہنے کے بعد میں بھول ہی گیا تھا کہ گھر میں رہنا کیسا ہوتا ہے، لیکن میں مطمئن ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو اچھی زندگی مہیا کر سکا اور اپنوں کے کام آ سکا۔ اب بالوں میں چھاندی اتر آئی ہے اور طبیعت بھی کچھ اچھی نہیں رہتی۔ اب میں واپس آ کر اپنوں میں رہوں گا، اپنی پیاری شریک حیات اور عزیز جان بچوں کے سامنے۔ تمہارا شریک سفر۔ میرے پیارے ہم سفر، آپ کے آنے کا سن کر میں بہت خوش ہوں۔ مجھے تو آپ کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن بڑا بیٹا ہے نا، وہ ضد کر رہا ہے کہ یونیورسٹی میں داخلہ لے گا۔ میرٹ تو اس کا بنا نہیں، مگر کہتا ہے کہ جن کے ابو باہر ہوتے ہیں سب یونیورسٹی میں اس کو داخلہ مل جاتا ہے۔ 4 لاکھ فیس ہے، اگلے 3 سال میں ہر سال 3 لاکھ، اور ہم نے پتہ کروایا ہے تو یونیورسٹی والے قسطوں میں فیس بھرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ آپ کے جواب کی منتظر آپ کی شریک حیات۔ اس نے بیٹے کی پڑھائی کے لیے ساری رقم بھیج دی، مگر اب 27 سال ہو چکے تھے۔ وہ خود کو ایئرپورٹ کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ شوگر، بلڈ پریشر، گردے اور کمر کا درد اس کی کمائی تھا۔ اسے اچانک اپنی جیب میں کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو وہ ایک انکھلا خط تھا۔ یہ وہ پہلا خط تھا تو اس نے اپنی پردیس کی زندگی میں نہیں کھولا۔ اسے میں نے ہی لکھا تھا کہ لہجے برف ہو جائے تو پھر پگھلا نہیں کرتے، پرندے ڈر کر اڑ جائے تو پھر لوٹا نہیں کرتے، یقین ایک بار اٹھ جائے کبھی واپس نہیں آتا، ہواؤں کا کوئی طوفان بارش نہیں لاتا۔ اسے میں نے ہی لکھا تھا جو شیشہ ٹوٹ جائے تو کبھی پھر جڑ نہیں پاتا، جو رستے سے بھٹک جائے وہ واپس مڑ نہیں پاتا۔ اسے کہنا وہ بے معنی ادھورا خط، اسے میں نے ہی لکھا تھا۔ اسے کہنا کہ دیوانے مکمل خط نہیں لکھتے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شام سخن۔ عرصے دراز تک یاد رہنے والی اس شام سخن میں ہماری کوشش اردو ادب کو فروغ دینا ہے۔ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی ضرور بتائیں۔ ہمارا نمبر ہے 99958246۔ پیشکش رضیہ اشرف، ندا مرزا۔ ترتیب و تحریر اور پیشکش عبداللہ عباسی۔ ساؤنڈ انجینئر برکت خان۔